بات چل رہی تھی سورہ فاتحہ کی تفسیر کے بارے میں، تو الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ اب اگلا جملہ ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم کا الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ ربط یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین میں اللہ رب العزت کی مالکیت اور ربوبیت کا تذکرہ تھا۔ اللہ رب العزت کی مالکیت اور ربوبیت کا تذکرہ تھا، جس سے ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو الرحمن الرحیم میں رحمت کا اور شفقت کا پہلو ہے، تاکہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یعنی رب العالمین میں خوف کا پہلو پیدا ہو رہا تھا، تو رحمان الرحیم کو لا کر اس خوف کو کم کیا گیا اور رغبت کے پہلو کو بیان کیا گیا، تاکہ بندے میں اطاعت کا شوق پیدا ہو۔ اس کی مثال امام قرطبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم میں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اب دیکھیں پہلے اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا تذکرہ ہے اور اس کے فوراً بعد اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے نا۔ تو جہاں اللہ کی معافی کا تذکرہ وہیں اللہ کے عذاب کا۔ یا اس طرح دوسری مثال غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، اللہ کے گناہوں کے معاف کرنے کا تذکرہ ہے، تو اسی طرح اللہ کی پکڑ کا بھی تذکرہ ہے۔ تو قرآن کریم میں ایسا اسلوب رہا ہے کہ پہلے کہیں خوف ہے تو بعد میں مغفرت، کہیں مغفرت ہے تو بعد میں خوف۔ تو یہ ماقبل سے ربط ہوا۔ قرآن کریم کی 25 آیات ایسی ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے حمد کو اور ربوبیت کو اکٹھا بیان کیا۔ یعنی ایک ہی آیت کے اندر حمد کا بھی تذکرہ ہے اور اسی آیت کے اندر ربوبیت کا بھی تذکرہ ہے۔ 25 آیات ہیں۔ میں 2 آیتیں پڑھ لیتا ہوں، باقی اگر آپ نے یہ 25 آیات اور ان کا ترجمہ دیکھنا ہو تو معارف ام القرآن میں دیکھ لیں، صفحہ 302 سے لے کر 309 تک۔ اب جیسے ایک آیت ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور تم ہو جاؤ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ کی حمد کا بھی تذکرہ ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی ربوبیت کا بھی تذکرہ ہے، دونوں چیزیں اکٹھی ہیں۔ اسی طرح فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اس میں بھی اللہ کی حمد کا بھی تذکرہ ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی ربوبیت کا بھی تذکرہ ہے۔ اب ایک بحث ہے کہ الرحمن الرحیم کو مکرر کیوں لایا؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو رحمان الرحیم آ گیا تھا، آ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو رحمان الرحیم کا تذکرہ آ گیا۔ اب دوبارہ سورہ فاتحہ میں جو رحمان الرحیم کا تذکرہ آیا تو اس میں تو بظاہر تکرار ہو گیا نا۔ تسمیہ میں بھی رحمان الرحیم ہے اور فاتحہ میں بھی رحمان الرحیم ہے، تو بظاہر کیا لگ رہا ہے؟ تکرار آ چکا ہے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 710 ہجری، یہ ایک حنفی عالم گزرے ہیں، وہ استدلال کرتے ہیں کہ رحمان الرحیم کا 2 مرتبہ آنا یہ دلیل ہے کہ بسم اللہ فاتحہ کا جز نہیں، اس لیے پہلے جو آیا تھا وہ تسمیہ میں آیا، وہ الگ ہے، اور فاتحہ میں رحمان الرحیم الگ ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ فاتحہ بسم اللہ کا جز نہیں ہے۔ وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ التَّسْمِيَةَ لَيْسَتْ مِنَ الْفَاتِحَةِ إِذْ لَوْ كَانَتْ مِنْهَا لَمَا أَعَادَهَا لِخُلُوِّ الْإِعَادَةِ عَنِ الْإِفَادَةِ۔ تو انہوں نے یہ بات کہی۔ ان کے بعد امام مظہری رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں بھی یہی بات کی،
انہوں نے بھی کہا احناف کے مسلک کا اس پر استدلال ہے کہ دیکھیں بسم اللہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، اسی لیے رحمان الرحیم کو مقرر لایا گیا۔ اب یہ ان دونوں حضرات نے یہ بات کہی، دونوں حنفی عالم ہیں، امام نصفی اور علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، لیکن علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اس کا رد کیا۔ باوجود یہ کہ علامہ آلوسی بھی حنفی عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ استدلال درست نہیں ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں وَاسْتَدَلَّ بَعْضُ السَّادَاتِنَا، ہمارے بعض سرداروں نے استدلال کیا بِتَقْرَارِهِمَا أَنَّ الْبَسْمَلَةَ لَيْسَتْ آیَةً مِنَ الْفَاتِحَةِ، انہوں نے کہا کہ بسم اللہ یہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، وَلَيْسَ بِالْقَوِي، لیکن یہ استدلال قوی نہیں ہے، لِأَنَّ التَّقْرَارَ لِفَائِدَةٍ، اس لیے کہ یہ جو تکرار ہے یہ فائدے کی وجہ سے ہے، فَذِكْرُهُمَا فِي الْبَسْمَلَةِ تَعْلِيلٌ لِلْإِبْتِدَاءِ بِاسْمِهِ عَزَّ وَجَلَّ، بسم اللہ میں تو اس کا تذکرہ اس لیے کہ علت بیان کرنی ہے، اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ مدد مانگو، وَذِكْرُهُمَا ہونا تعلیل لِاسْتِحْقَاقِهِ تعالی الحمد، اور یہاں اس کا تذکرہ اس لیے ہے کہ حمد کا مستحق صرف اللہ ہے۔ آپ بات سمجھئے، دیکھیں علامہ آلوسی رحمہ اللہ روح المعانی میں کیا فرما رہے کہ بسم اللہ میں اس کا تذکرہ کیوں تھا کہ ہر کام کے شروع میں تم بسم اللہ پڑھو، وہی رحم کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور یہاں دوبارہ اس کا تذکرہ کیوں آیا؟ وہ اس لیے آیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ نہایت رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، یہ دو مرتبہ تکرار اس لیے نہیں ہے کہ فاتحہ بسم اللہ کا جز نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ الگ الگ ہے، یعنی اللہ رب العزت کی وسعت رحمت کو بیان کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کی وسعت کو 2 مرتبہ بیان کیا، تسمیہ میں بھی کیا، فاتحہ میں بھی۔ اس سے معلوم ہوا اللہ کی رحمت سب سے بڑھ کر ہے، اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے تکرار کے ساتھ اپنی رحمت کو بیان فرمایا۔ اب آگے لفظ مالک یوم الدین، دیکھیں یہاں مالک کی قرات بھی ٹھیک ہے اور ملک کی قرات بھی صحیح ہے، یہ دونوں قراتیں صحیح اور متواتر ہیں، تو مالک یوم الدین پڑھنا بھی درست ہے اور ملک یوم الدین پڑھنا بھی درست ہے، یہ دونوں قراتیں متواتر ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرأ بعض القراء مالک یوم الدین وقرأ آخرون مالک یوم الدین وکلاہما صحیح متواتر فی السبع، دونوں قراتیں صحیح اور متواتر ہیں۔ دیکھیں اگر لفظ ہوگا مالک تو اس کا معنی ہوگا اللہ روز جزا کا مالک ہے، اور اگر لفظ ہوگا ملک تو معنی ہوگا اللہ روز جزا کا بادشاہ ہے، تو اس لیے دونوں قراتیں ٹھیک ہیں، مالک بھی اور ملک بھی۔ البتہ اب مالک کسے کہتے ہیں اور ملک کسے کہتے ہیں، تعریف لکھیں۔ مالک کسے کہتے ہیں؟ مالک کہتے ہیں هو المتصرف فی الاعیان المملوکہ، هو المتصرف فی الاعیان المملوکہ کیف یشاء، مالک اسے کہتے ہیں جو اعیان مملوکہ میں تصرف کرے جس طرح چاہیں، هو المتصرف فی الاعیان المملوکہ کیف یشاء۔ ملک کسے کہتے ہیں؟ هو المتصرف بالامر والنہی فی المأمورین، جو امر اور نہی کے ساتھ تصرف کریں ان چیزوں میں، فی المأمورین اپنے مامورین کو حکم دے۔ ملک کسے کہتے ہیں؟ هو المتصرف بالامر والنہی فی المأمورین۔ فرق کیا ہوا کہ مالک اسے کہتے ہیں جو اعیان مملوکہ میں تصرف کرتا ہے، اور ملک اسے کہتے ہیں جو امر اور نہی کے ساتھ اپنے مامورین اور اپنی رعایا میں تصرف کرتا ہے۔ اب کون سی قرات راجح ہے؟ تو اکثر صحابہ اور تابعین کے ہاں مالک والی قرات راجح ہے، اکثر صحابہ اور تابعین کے ہاں مالک والی قرات راجح ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ امام عاصم، امام کسائی، اکثر صحابہ حضرت ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، ان تمام حضرات جتنے بھی تھے یہ سب مالک والی قرات پڑھتے تھے۔
تو مالک یومالدین قرأ مالک کفاعل محفوظا عاصم والکسائی وقراءۃ کثیر من الصحابہ منهم ابی وابن مسعود ومعاذ وابن عباس والتابعین منهم القتادہ والاعمش۔ روح المعانی جلد 1 صفحہ 111۔ تو دیکھیں روح المعانی میں یہ بات آ گئی کہ اکثر صحابہ نے کون سی قرأت پڑھی ہے؟ مالک یوم الدین، اس لیے بہتر ہے کہ انسان مالک پڑھے، لیکن ملک پڑھنا بھی غلط نہیں ہے، وہ بھی تواتر سے ثابت ہے۔ مالک والی جو قرأت ہے یہ ملک سے راجح ہے، مالک والی قرأت ملک سے راجح ہے۔ اب اس کی وجوہ ہے ترجیح۔ شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ متوفہ 1394 ہجری نے مالک والی قرأت کے راجح ہونے کی 10 وجوہات لکھی ہیں اپنی تفسیر معارف القرآن جلد 1 صفحہ 18 پر۔ اب دیکھیں، نمبر 1، بادشاہت انسانوں کے ساتھ خاص ہے اور مالکیت انسان اور غیر انسان سب کو شامل ہے۔ بادشاہت تو صرف انسانوں کے ساتھ ہے نا، اور مالک ہونا یہ انسانوں کو بھی شامل ہے اور غیر انسانوں کا بھی انسان مالک بنتے ہیں، انہیں بھی شامل ہے۔ نمبر 2، مالک اپنے مملوک کو فروخت کر سکتا ہے، لیکن بادشاہ اپنی رعایا کو فروخت نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، رعیت بادشاہ کی ملک اور سلطنت سے بھاگ کر نکل سکتی ہے، لیکن مملوک بھاگ کر مالک کی ملکیت سے نہیں نکل سکتا۔ غلام اگر بھاگ بھی جائے تب بھی آقا کی ملکیت میں وہ باقی رہتا ہے۔ نمبر 4، غلام پر مولا کی خدمت واجب ہے، لیکن رعایا پر بادشاہ کی خدمت واجب نہیں ہے۔ نمبر 5، غلام بغیر آقا کی اجازت کے کوئی تصرف نہیں کر سکتا، لیکن رعیت بغیر بادشاہ کی اجازت کے تصرف کر سکتی۔ نمبر 6، غلام کو آقا سے رحم و کرم کی توقع ہوتی ہے اور رعایا کو بادشاہ سے عدل اور انصاف کی توقع ہوتی ہے، اور بندہ رحم اور کرم کا زیادہ محتاج ہے۔ نمبر 7، بادشاہت میں ہیبت زیادہ ہے اور مالکیت میں شفقت اور عنایت زیادہ ہے۔ نمبر 8، بادشاہ کے سامنے جب لشکر پیش ہوتا ہے تو ضعیف اور کمزوروں اور بیماروں کو نظر انداز کرتا ہے، اور مالک ضعیف اور کمزور غلاموں پر توجہ زیادہ کرتا ہے۔ نمبر 9، مالک کو مملوک سے تعلق زیادہ ہوتا ہے، بادشاہ کو رعایا سے اتنی محبت اور تعلق نہیں ہوتی۔ اور نمبر 10، مالک میں ملک سے 1 حرف زائد ہے اور 1 حرف کی زیادتی پر بھی 10 نیکیاں ہیں، تو گویا مالک پر 40 نیکیاں ملیں گی تو ملک پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مالک والی قرأت ملک سے راجح ہے، اور وجہ ترجیح کتنی ہے؟ 10۔ اور مولانا ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ نے انہیں بیان کیا ہے اپنی تفسیر معارف القرآن میں۔ اب روزے جزا کی ضرورت اور اہمیت۔ اللہ رب العزت نے کہا نا مالک یوم الدین، میں روزے جزا کا مالک ہوں۔ اس کی ضرورت اور اہمیت یہ ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس دن میں اللہ نیکوکاروں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دے اور گناہگاروں کو ان کے گناہ کی سزا دے۔ اب وہی دن روزے جزا کا دن ہے، تاکہ جس نے زندگی نیک اعمال میں گزاری اللہ اس کو بھی بدلہ دے گا، جس نے گناہوں میں گزاری اللہ اس کو بھی بدلہ دے گا۔ اس لیے روزے جزا کی بڑی اہمیت کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ دیکھیں بدلہ وہ آدمی دیتا ہے، نمبر 1 جو قادر ہو۔ اللہ رب العزت قادر ہے، اس لیے اللہ بدلہ دے گا۔ نمبر 2 بدلہ وہ دے کہ جس میں عجز نہ ہو، اور جب عجز ہوتا ہے آدمی عاجز ہوتا ہے تو مظلوم ظالم سے بدلہ نہیں لے سکتا، اللہ عاجز نہیں ہے۔ اور بدلہ وہ دے کہ جسے معلوم بھی ہو نا، مظلوم کو معلوم ہو فلاں نے ظلم کیا ہے تو وہ اپنا بدلہ لے گا،
تو اللہ رب العزت کو سب معلوم ہے، اس لیے اللہ ہر ایک کو اس کے گناہ کی سزا دے گا۔ تو اللہ عالم الغیب بھی ہے، سب کے بارے میں جانتا ہے۔ اللہ قادر بھی ہے کہ بدلہ دینے پر قادر بھی موج ہے، اور اللہ ساری چیزوں سے واقف بھی ہے کہ کس کو بدلہ اچھائی کے ساتھ دیا جائے، کس کو سزا کے ساتھ۔ تو اس لیے روز جزا کی بڑی کیا ہے؟ اہمیت ہے۔ اب مالک یوم الدین کی تفسیر قرآن کریم سے دیکھیں، قرآن میں تو آیا نا یہاں مالک یوم الدین۔ اب مالک یوم الدین سے کیا مراد ہے؟ تو سورہ انفطار میں ہے مالک یوم الدین کی وضاحت، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، کہ آپ کو کیا معلوم کہ روز جزا کا دن کیا ہے، اور آپ نہیں جانتے روز جزا کا دن کیا ہے؟ یہ تو وہ دن ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، والامر یومئذ للہ، بادشاہت اللہ کے لیے ہوگی۔ تو قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو گئی کہ روز جزا کا دن وہ ہے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ مالک یوم الدین کا معنی کیا ہے؟ مالک یوم الدین کا معنی یہ ہے، لکھیں، اس کا مطلب ہے لا یکون مالک ولا قاض، لا یکون مالک ولا قاض ولا مجاز غیرہ سبحانہ وتعالی لا الہ الا ہو۔ تفسیر قرطبی جلد 1 صفحہ 188 کہ مالک یوم الدین کا معنی کیا ہے؟ لا یکون مالک ولا قاض، اس دن کوئی مالک نہیں ہوگا، کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا، کسی کو کسی کے لیے کوئی جواز کا اختیار نہیں ہوگا، اور اس دن صرف اور صرف فیصلہ ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ تو اس لیے اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ یہاں لفظ مالک آیا نا، لفظ قاضی اور حاکم نہیں آیا۔ دیکھیں اللہ نے مالک یوم الدین کہا نا، قاضی یوم الدین نہیں کہا، اور حاکم یوم الدین نہیں کہا، بلکہ مالک کہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں قاضی اور حاکم باوجود تمام اختیارات کے وہ بھی قانون کے پابند ہوتے ہیں۔ سن رہے ہو؟ قاضی جو ہے نا، اس کے پاس اگرچہ تمام اختیارات ہوں بادشاہ کے پاس، پھر بھی وہ ملکی قانون کا پابند ہوتا ہے۔ جو قانون ہوگا بادشاہ وہی فیصلہ کرے گا، اسی طرح جو قانون ہوگا قاضی وہی فیصلہ کرے گا، یعنی یہ لوگ پابند ہوتے ہیں۔ اور مالک میں یہ ہے کہ وہ پابند نہیں ہے۔ تو اللہ روز جزا کا مالک ہے، اللہ قاضی نہیں ہے۔ قاضی تو بالکل برابر برابر فیصلہ کرتا ہے نا، جو گواہی ہوگی گواہی کے مطابق کرے گا۔ اللہ تو اس دن اپنے رحم و کرم پہ فیصلے کرے گا، تو قاضی تو اس کے مطابق کرے گا جو قانون ہے۔ تو اس لیے لفظ مالک آیا، اس دن اللہ کے پاس تمام اختیارات ہوں گے، اللہ کسی قانون کا اس دن پابند نہیں ہوگا۔ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے۔ یوم الدین کا لفظ آیا ہے، یوم القیامہ نہیں آیا۔ اس میں حکمت دیکھیں، مالک یوم الدین ہے نا، کیا نہیں ہے؟ مالک یوم القیامہ نہیں ہے۔ تو یوم القیامہ نہیں آیا، یوم الدین کیوں آیا؟ یوم الدین کے لفظ میں نا بلاغت اور وسعت بہت ہے، یعنی بدلے کا دن، بدلے کا دن یہ سب کو شامل ہے۔ قیامت کا جو لفظ ہے یہ تو صرف اس دن پہ دلالت کر رہا ہے، لیکن وہ دن کیوں قائم ہوگا، اس دن کے قیام کا مقصد کیا ہے، اس پہ دلالت نہیں کر رہا۔ اور یوم الدین اس پہ بھی دلالت کر رہا ہے، سمجھ رہے؟ دیکھیں یوم القیامہ یہ تو صرف کس پہ دلالت کرے گا، اس دن کے قیام پہ کرے گا کہ وہ قیامت کا دن ہوگا، لیکن اس کی دلالت اس پر نہیں ہوتی، لیکن اس کی دلالت اس پر نہیں ہوتی کہ اس دن کے قیام کا مقصد کیا ہے۔ تو اس میں ہے کہ اس دن کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں سجا بھی برقرار رہے گا۔ اگر یوم الدین نہ ہوتا، یوم القیامہ ہوتا، تو آخری جو کلمات ہیں ان میں جو قافیہ اور سجا ہے وہ برقرار نہ رہتا۔ یہ حکمت لکھی ہے روح المعانی میں
مالک کے بعد لفظ کیا ہے؟ یوم. لفظ یوم 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے. لفظ یوم 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے. نمبر 1 استعمال لغوی، نمبر 2 استعمال عرفی، اور نمبر 3 استعمال شرعی. استعمال لغوی یہ ہے کہ یوم کا مطلق معنی ہے وقت. تو جب یوم کا لفظ آتا ہے تو اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ وقت. تو یہ اس کا کون سا معنی ہوا؟ استعمال لغوی ہوا کہ یوم بمانے وقت کے ہیں. دوسرا ہے استعمال عرفی، وہ یہ کہ طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک، اس کو عرف میں یوم کہتے ہیں. عرف میں دن کس کو کہتے ہیں؟ طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک، عرف میں اسے کہتے ہیں یوم، دن. نمبر 3 استعمال شرعی. استعمال شرعی کسے کہتے ہیں؟ طلوع فجر ثانی سے لے کر غروب شمس تک. طلوع فجر ثانی سے لے کر غروب شمس تک. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا فجر اول، کہ جو روشنی نمودار ہوتی ہے اور پھر وہ روشنی جس کو ہم کہتے ہیں صبح کاذب، کہ وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ جب کناروں پہ طلوع ہوتے ہوتے پھیل جاتی ہیں اسے کہتے ہیں فجر صادق. تو طلوع فجر ثانی سے دن کا آغاز ہو جاتا ہے شریعت میں. تو طلوع فجر ثانی سے لے کر غروب آفتاب تک. اب یہ جو میں نے آپ کو 3 معانی بیان کی ہیں یہ تفسیر ابو سعود میں اور تفسیر روح المعانی میں ہے. کیا سمجھے؟ یوم کے کتنے معنی؟ یوم کا ایک معنی لغوی ہے، اس کا معنی مطلق دن ہے. وہ مطلق جو یوم کا معنی دن ہے، وقت ہے. نمبر 2 یوم کا استعمال عرفی. عرفی کیا ہے؟ طلوع شمس سے لے کر غروب آفتاب تک. اور نمبر 3 استعمال شرعی، اور استعمال شرعی ہے طلوع فجر ثانی سے لے کر غروب شمس تک. اب مالک یوم کے بعد لفظ کیا ہے؟ دین. دین کا معنی ہے بدلہ، بدلے کا دن. قرآن کریم میں اس معنی میں استعمال ہوا ہے الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کی. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، سورہ مؤمن آیت نمبر 17. اسی طرح یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا بدلہ دے گا، سورہ نور آیت نمبر 25. تو معلوم ہوا کہ وہ دن بدلے کا دن ہے. لفظ دین 3 معانی میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 1 بدلے کا دن، نمبر 2 شریعت، نمبر 3 اطاعت. بدلے کا دن، نمبر 2 شریعت، اور نمبر 3 اطاعت. تو قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے یہ بات نقل کی ہے، فرماتے یوم الدین ای یوم الجزاء وقیل الدین الشریعہ وقیل الطاعہ. تو معلوم ہوا کہ اس کے 3 معنی ہیں، لیکن یہاں پر مراد کون سا معنی ہے؟ بدلے کا دن مراد ہے. علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز میں لفظ دین کے بارے میں نقل کیا ہے کہ یہ قرآن کریم میں 6 معانی میں استعمال ہوا ہے. لفظ دین قرآن کریم میں 6 معانی میں استعمال ہوا ہے. نمبر 1 توحید اور شہادت، نمبر 2 حساب اور مناقشہ، نمبر 3 شریعت کا حکم، نمبر 4 سیاست، نمبر 5 ملت، نمبر 6 دین اسلام. بصائر ذوی التمییز جلد 2 صفحہ 617. روز جزا کے لیے قرآن کریم میں 32 الفاظ 32 کلمات استعمال ہوئے. یہاں تو یوم الدین کہا نا،
لیکن قرآن کریم نے اس دن کو بیان کرنے کے لیے کتنی تعبیرات اختیار کی ہیں؟ 32 تعبیرات اختیار کی ہیں۔ وہ 32 تعبیرات میں نے آیات کے حوالے کے ساتھ معارف ام القرآن میں یہ صفحہ 331 سے لے کر 336 تک اس کو نقل کر دیا۔ اب یہ 32 اگر بتائے جائیں تو بات کافی لمبی ہو جائے گی، میں 2-3 بتا دیتا ہوں، باقی آپ تفصیل سے اس کتاب سے لکھ لیں۔ مثلا اس دن کا ایک نام ہے یوم القیامہ۔ قرآن کریم میں فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ۔ ایک دن نام ہے یوم الحشر، ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔ ایک نام ہے یوم البعث، وہذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون۔ ایک نام ہے یوم الجمع، جمع ہونے کا دن، یوم یجمعکم لیوم الجمع۔ ایک نام ہے یوم الحساب، انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ ایک اس کا نام ہے یوم آخر، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر۔ ایک ہے یوم عظیم، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ ایک یوم علیم، اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ ایک ہے یوم محیط، انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط۔ ایک یوم مشہود، لہ الناس وذلک یوم مشہود۔ ایک یوم عذاب، وانذر الناس یوم یأتیہم العذاب۔ ایک یوم حسرت، وانذرہم یوم الحسرہ۔ یوم السور، یوم ینفخ فی السور۔ یوم عقیم، حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ او یأتیہم عذاب یوم عقیم۔ تو اس سے معلوم ہوا قرآن کریم نے اس دن کی ہولناکی کو، ہیبت کو، رعب اور خوف کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں کتنے الفاظ استعمال ہیں؟ 32 کلمات استعمال ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن بڑی ہیبت والا دن ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مالکیت کو آخرت کے دن کے ساتھ کیوں خاص کیا؟ اللہ تو آج بھی مالک ہے نا، لیکن اللہ رب العزت نے کہا مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ تو اللہ نے اپنے مالک ہونے کو روز جزا کے دن کے ساتھ کیوں خاص کیا، حالانکہ اللہ آج بھی مالک ہے؟ جواب یہ اس لیے کیا کہ اس دن اللہ کے علاوہ کوئی بھی مالک نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو اور بھی انسان بادشاہ ہے نا، مالک ہیں۔ آج کوئی کتاب کا مالک ہے، قلم کا مالک ہے، مختلف چیزوں کے، اگرچہ ہم عارضی طور پر ہیں، حقیقت میں تو اللہ ہے۔ لیکن وہ دن ایسا ہوگا جس دن نہ کوئی بادشاہ ہوگا اور نہ کوئی آدمی کسی چیز کا مالک ہوگا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اس دن اللہ کی صرف بادشاہت، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے اپنے ساتھ خاص کیا۔ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے اپنے 5 نام ذکر کیے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے اپنے 5 نام ذکر کیے ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں وہ 5 نام یہ ہیں: اللہ، رب، رحمان، رحیم، مالک۔ اللہ، رب، رحمان، رحیم، مالک۔ تفسیر کبیر جلد 1 صفحہ 208۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے 5 اسماء کا تذکرہ کیا۔ مالک یوم الدین کے بعد کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں لفظ ہے نا ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو لفظ آیا عبادت، تو نعبد مشتق ہے، نعبد مشتق ہے عبادت سے، اور عبادت مشتق ہے عبد سے۔ اب لکھیں عبادت کا لغوی معنی، عبادت کا لغوی معنی اور لغوی تحقیق یہ ہے: العبودیت اظہار التذلل، العبودیت اظہار التذلل۔ عبودیت کہا جاتا ہے اپنی ذلت کا اظہار کرنا۔ والعبادت ابلغ منہا، والعبادت ابلغ منہا لأنہا غایت التذلل۔ عبودیت کہتے ہیں تذلل کے اظہار کو، اور عبادت اس سے زیادہ بلیغ ہے اس لیے کہ اس میں نہایت ذلت کا
اظہار ہے. سمجھ گئے؟ دیکھیں عبادت کے اندر انسان کی ذلت کا اظہار ہے. کس طرح؟ انسان کے اعضاء میں سب سے معزز عضو ہے پیشانی، اور انسان اس کو رکھتا ہے سب سے اہون اور بیکار چیز مٹی، جسے پاؤں سے رونتا ہے. تو اہون الاشیاء پر جب اشرف الاعضاء کو کوئی رکھے گا تب عبادت ادا ہوگی. اہون الاشیاء پر جب کوئی اشرف الاعضاء کو رکھے گا تب عبادت ہوگی. تو اس میں نہایت ذلت ہے نا، نہایت عاجزی کا معنی اس میں پایا جاتا ہے کہ انسان اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے. اسی لیے وہ راستہ جس کو انسان بار بار طے کرے اس کو کہتے ہیں طریق معبد. جب بار بار آدمی گزرتا ہے تو وہ راستہ روندا جاتا ہے تو اس میں تذلل آ جاتا ہے، وہ راستہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس طرح بار بار کرنے سے انسان کا نفس روندا جاتا ہے، انسان میں خشوع خضوع اور عاجزی پیدا ہوتی ہے. یہ جو میں نے لغوی تحقیق عرض کی یہ ہے المفردات فی غریب القرآن سے. علامہ جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کشاف جلد 1 صفحہ 56 میں فرماتے ہیں والعبادت اقصى غایت الخضوع والتذلل. والعبادت اقصى غایت الخضوع والتذلل، عبادت نہایت عاجزی اور نہایت ذلت کا نام ہے. والعبادت اقصى غایت الخضوع والتذلل، انتہائی عاجزی کرنا، انتہائی اپنی ذلت کو بیان کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں. یہی معنی امام نصفی رحمہ اللہ نے تفسیر مدارک میں بھی لکھا ہے. یہ جو بات میں نے عرض کی کہ انسان اشرف الاعضاء کو اہون الاشیاء پہ رکھتا ہے تب عبادت ادا ہوتی ہے، یہ بات علامہ آلوسی نے روح المعانی میں لکھی. علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی عبارت یہ ہے کہ اشرف الاعضاء علی اہون الاشیاء وهو التراب، کہ اشرف اعضاء کو جب اہون الاشیاء یعنی مٹی پہ رکھا جاتا ہے جس کو پاؤں سے روندا جا رہا ہے تب عبادت ادا ہوتی ہے. اب عبادت کا اصطلاحی معنی، امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں العبادت عبارت، العبادت عبارت عن الفعل الذي يؤتى به لغرض لتعظیم الغیر. عبادت کسے کہتے ہیں؟ العبادت عبارت، عبادت عبارت ایسے فعل سے کہ جسے ادا کیا جاتا ہے کہ جس میں غیر کی تعظیم کی غرض ہوتی ہے، غیر کی تعظیم کی غرض کی وجہ سے انسان جس کو ادا کرے. تو انسان یا اللہ کی عبادت کی غرض سے ادا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کی تعظیم ہے، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں. اب یہاں بلاغت کے لحاظ سے ایک نقطہ سنیں. دیکھیں الحمدللہ سے لے کر ایاک نعبد تک سب غائب کے صیغے تھے نا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس سب میں کیا تھی؟ غائب تھا. اور ایاک نعبد میں کیا ہے؟ حاضر. تو غائب سے حاضر کی طرف آنا اسے کہتے ہیں التفات. تو یہاں اللہ نے التفات اختیار کیا، اللہ رب العزت غائب سے حاضر کی طرف آئے. اور یہ کیوں ہوتا ہے عرب کے کلام میں؟ 2 چیزوں کے لیے. نمبر 1 جدت پیدا ہو، چونکہ کل جدید لذیذ ہے، تو اب ایک بات سن کر تھوڑی سی اس سے اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے تو جدت کے لیے اسلوب بدلا جاتا ہے. اور نمبر 2 ہوتا ہے سامع تاکہ کلام کے سننے میں رغبت رکھے، بیدار ہو جائے. سامع کو بیدار کرنے کے لیے، رغبت کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. اس لیے علامہ آلوسی رحمہ اللہ روح المعانی میں لکھتے ہیں وہی التفنن فی الکلام والعدول من اسلوب الی آخر تطریۃ لہ وتنشیطا للسامع. ایک کلام سے دوسرے کی طرف عدول کرنا یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کلام میں تفنن ہو اور سامع بیدار ہو جائے. تو یہاں یہ نقطہ ہے غائب سے حاضر کی طرف.
اب دیکھیں یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا معنی بیان کرتے ہیں، یعنی ایاک نوحد، یعنی ایاک نوحد ونخاف ونرجو یا ربنا لا غیرک، وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها۔ تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 128۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان ایاک نوحد ونخاف، ہم آپ ہی کی توحید بیان کرتے ہیں، آپ ہی سے ڈرتے ہیں، ونرجو یا ربنا، اور آپ ہی کی طرف امید رکھتے ہیں اے ہمارے رب، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ طَاعَتِكَ، ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اطاعت پر، وَعَلَىٰ أُمُورِنَا كُلِّهَا، اور تمام کاموں پر، یا اللہ ہم عبادت طلب کرتے ہیں آپ ہی سے۔ اب یہاں عنوان لکھیں ایاک مفعول بہ کی تقدیم حصر اور اختصاص کے لیے۔ دیکھیں اصول تو یہ ہے کہ عامل پہلے آتا ہے اور معمول بعد میں آتا ہے، تو نعبدو کو پہلے آنا چاہیے تھا، ایاک مضاف مضاف الیہ مفعول بہ اسے بعد میں آنا چاہیے تھا، لیکن معمول کو عامل پر مقدم کیا گیا، کس لیے؟ حصر اور تخصیص کے لیے۔ تو یہ ایک اصول ہے، تقدیم ما حقہ التاخیر، تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص، یفید الحصر والاختصاص۔ تو ایاکا کو مقدم کیا حصر کے لیے، اب معنی ہوگا یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگر یہ مؤخر ہوتا نا، معنی ہوتا نعبد ایاکا، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اس میں حصر کا معنی نہ ہوتا۔ تو حصر کے معنی کے لیے اسے مقدم کیا گیا کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہوگی اور نہ ہی استعانت ہوگی، تو یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے علامہ جار اللہ زمخشری رحمہ اللہ تفسیر کشاف میں اسی نقطے کو انہوں نے لکھا، تقدیم المفعول لقصد الاختصاص، اختصاص کی وجہ سے یہاں پر مفعول بہ کو مقدم کیا گیا۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے، ایاک مکرر کیوں استعمال ہوا؟ دیکھیں ایاک 2 مرتبہ ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہونا تو یہ چاہیے تھا ایک مرتبہ آ جاتا عطف کے ساتھ، ایاک نعبد و نستعین حذف ہو جاتا، لیکن تکرار ہے۔ یہ تکرار کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے تاکہ اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ ہم عبادت بھی اللہ تیری ہی کرتے ہیں، مدد بھی تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں۔ اس میں اہمیت اور اختصاص اور حصر کا معنی مقصود ہے، یعنی ایسا نہیں ہے عبادت تیری کریں گے مدد کسی اور سے طلب کریں گے، مدد بھی تیری عبادت بھی تیری ہی ہے۔ دیکھیں اگر کوئی چیز عطف کے ساتھ ہوتی ہے نا تو معطوف علیہ میں تو اس کا معنی قوت کے ساتھ ہوتا ہے، معطوف میں ضعف کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت تو تیری ہی ہے لیکن مدد بھی تیری ہے، لیکن کچھ گنجائش بھی ہے، یعنی کسی اور سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ اللہ نے مقرر کر کے کہا نہیں، عبادت بھی اللہ ہی کی، استعانت بھی اللہ ہی کی، یعنی اس میں ذرا بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا وَقُدِّمَ الْمَفْعُولُ وَهُوَ إِيَّاكَ وَقُرِّرَ لِلْإِهْتِمَامِ وَالْحَصْرِ، اسے مقرر کیا گیا اہتمام کے لیے اور حصر کے معنی کے لیے اسے مقرر کیا گیا۔ أَيْ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاكَ وَلَا نَتَوَكَّلُ إِلَّا عَلَيْكَ وَهَذَا هُوَ كَمَالُ الطَّاعَةِ، ہم نہیں عبادت کرتے مگر تیری، نہیں بھروسہ طلب کرتے مگر تجھ سے، یہ کمال اطاعت ہے، یعنی عبادت اور صرف یہ اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کی نہیں ہوگی۔ اب یہاں عنوان ہے نعبد اور نستعین میں صیغہ جمع متکلم کیوں استعمال کیا گیا؟ نعبد میں بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے اور نستعین میں بھی، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ واحد متکلم کا صیغہ آتا نا، ایاک اعبد میں عبادت کرتا ہوں،
इय्याका अस्ताईन, मैं मदद तलब करता हूँ, लेकिन यहाँ पर सीगा लाया गया, जमा मुतकल्लिम का लाया गया। इसकी वजह क्या है? नंबर एक, पहली वजह, अगर ये वाहिद मुतकल्लिम होता ना तो इसमें तकब्बुर की आमेजिश होती। मैं इबादत करता हूँ, मैं मदद तलब करता हूँ, इसका मतलब है कोई और इबादत नहीं करता, कोई और मदद तलब नहीं करता, सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ। हालांकि सब इबादत कर रहे हैं, सब मदद तलब कर रहे हैं। तो ये हुजूब से और तकब्बुर से अपने आप को निकालना है, बचाना है। नंबर दो, दूसरी अहम वजह, अपनी इबादत को दूसरों की इबादत में शामिल करना है, दाखिल करना है, ताकि अल्लाह के यहाँ कबूलियत की उम्मीद ज़्यादा हो। देखें, इंसान ये कहता है या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, अब पूरी जमात के साथ नमाज हो रही है, 1000-1500 आदमी हैं, तो वो कहता है या अल्लाह हम इबादत करते हैं, यानी मेरी इबादत तो इस लायक नहीं कि कबूल हो, गुनाहगार हूँ, लेकिन इन 1000 आदमियों में बहुत से नेक होंगे, या अल्लाह उनके वास्ते से मेरी इबादत भी कबूल कर दे। इसीलिए इमाम राजी ने तफसीर कबीर में कहा जमात की नमाज क्यों मशरू है? वो इसीलिए मशरू है कि अगर आदमी तन्हा नमाज पढ़े हो सकता रद्द हो जाए, जमात के साथ जब पढ़ता है तो उसमें कबूलियत ज़्यादा होती है कि किसी एक की कबूल हो गई तो सब की कबूल होगी। इमाम राजी ने इसको एक मिसाल से समझाया। देखें, एक आदमी एक कपड़ा लेता है ना, कपड़े का थान है, तो उसे कहा जाता है ये 10 दिरहम में ये कपड़े का थान है। अब या तो वो 10 दिरहम का पूरा थान ले लेता है, या नहीं लेता तो 10 छोड़ देता है। ऐसा नहीं कर सकता कि थान में से कुछ कपड़ा ले ले 2 दिरहम का, बाकी छोड़ दे। जब हर गज़ की अलग कीमत मुतय्यन न हो, बल्कि ये कहा जाए 10 गज़ कपड़ा 10 दिरहम का है तो 10 का लेगा या छोड़ देगा, हर गज़ अलग से नहीं ले सकता। तो जिस तरह यहाँ एक सफ़क़े के साथ जो बे हो या कबूल होती है रद्द, इस तरह इज्तिमाई तौर पर जो इबादत होती है तो अल्लाह अब ऐसा नहीं करेगा, अल्लाह की रहमत से बाईद है। एक आदमी की कबूल कर ले या 2 की करे, बाकी 900-800 की इबादत रद्द कर दे, ये अल्लाह की रहमत से बाईद है। जिस तरह दुनिया में एक सफ़क़ा या पूरा लिया जाएगा या पूरा तर्क होगा, इबादत भी अल्लाह सब की फिर कबूल करता है। ऐसा नहीं है बास की कबूल करे बास को रद्द कर दे। तो जमा मुतकल्लिम के सीगे का मकसद क्या है? नंबर एक, तकब्बुर से दूर होना, आजिज़ी पैदा होना। नंबर 2, अपनी इबादत को नेक लोगों की इबादत में शामिल करना कि अल्लाह मेरी इबादत तो कबूलियत के लायक नहीं है, लेकिन इन लोगों के तो फ़ेल तो मेरी इबादत भी अपने यहाँ कबूल कर दे। ये नुक्ता लिखा है इमाम राजी रहमहुल्लाह ने तफसीर कबीर में। कहते हैं लौ क़ाल इय्याका आबुदु लकान ज़ालिका तकब्बुरन व मानाहु इन्नी अनल आबिदु क़ाल इय्याका नअबुदु काना मानाहु इन्नी वाहिदुम मिन अबीदिका फल अव्वलु तकब्बुरुन वस्सानी तवाज़ुउन व मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह। अब आगे उन्वान है नाबुदु और नस्ताइनों की जमा की ज़मीर का मिज़दाक क्या है? हम कहते हैं ना हम इबादत कर रहे हैं, हम मदद तलब कर रहे हैं, तो ये ज़मीर जमा का मिज़दाक कौन है? अब यहाँ पर इबादत करने वाला 2 हाल से खाली नहीं, इबादत करने वाला 2 हाल से खाली नहीं, या तो वो अकेले नमाज पढ़ेगा या वो जमात के साथ नमाज पढ़ेगा। अगर कोई अकेले नमाज पढ़ने वाला है, मुनफरिद है, तो जमा की ज़मीर का मिज़दाक होगा वो खुद और हिफाजत करने वाले फ़रिश्ते। हिफाजत करने वाले जो दाएं बाएं हैं ना, फ़रिश्ते होंगे। या अल्लाह हम इबादत कर रहे हैं, यानी वो फ़रिश्ते मुहाफ़िज़। और अगर जमात के साथ कोई पढ़ेगा तो उसका मिज़दाक कौन होंगे? उसका मिज़दाक होंगे वो, और जब दाएं तरफ रुख करेगा तो दाएं तरफ के मुसलमान और फ़रिश्ते, बाएं तरफ सलाम फेरेगा तो बाएं तरफ वाले मुसलमान और फ़रिश्ते। तो ख़ुलासा ये हुआ ज़मीर जमा का मिज़दाक कौन है? इंसान ख़ुद है, और इंसान के साथ वो मलाइका हैं जो अल्लाह ने मुक़र्रर की हैं, या इसी तरह वो मुसलमान हैं जो उसके साथ उस इबादत में शरीक हैं। क़ाज़ी बेज़ावी रहमहुल्लाह तफ़सीर बेज़ावी में लिखते हैं वो ज़मीरुल मुस्तकिन फ़िल फ़अलैन लिल क़ारी व मम मअहू मिनल हफ़ज़ा व हाज़िर सलातिल जमाअह। ज़मीर जो पोशीदा है दोनों फ़ेलों में, ये पढ़ने वाले के लिए और मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते और वो जो नमाज जुम्मा में शरीक हैं वो मुराद है। यानी जो भी नमाज के अंदर जमात की नमाज में शरीक हैं वो सब इसमें शामिल हैं।
عبادت میں دو باتیں مطلوب ہیں. عبادت وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے جس میں دو چیزیں، نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 اتباع. اگر عبادت ہے اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، تو فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو الذین هم یراؤون دکھلاوے والی نماز ہے. اور نمبر 2 اگر عبادت ہے اتباع نہیں ہے، حضور کے طریقے پر نہیں ہے، تب بھی وہ عبادت قبول نہیں ہے. تو عبادت کی قبولیت میں دونوں شرط ہیں، اخلاص بھی ہو، اتباع رسول بھی ہو. دیکھیں استاد، اب عنوان ہے عبادت کو استعانت پر کیوں مقدم کیا. ایاک نعبد میں عبادت پہلے ہے اور استعانت بعد میں ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ استعانت پہلے ہوتی اور عبادت بعد میں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، نمبر 1 دیکھیں یہاں پر جب آدمی کسی سے سوال کرتا ہے نا، تو پہلے اسے چاہیے کہ اس کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کرے، کوئی ہدیہ اس کی خدمت میں پیش کرے تاکہ وہ ہدیہ قبول ہو جائے، پھر اس سے سوال کرے. اب انسان آگے ہدایت کا اللہ سے سوال کر رہا ہے، اسی طرح اللہ سے استعانت کا سوال کر رہا ہے، تو پہلے وہ اللہ کے دربار میں ہدیہ بھیج رہا ہے، اور وہ ہدیہ کون سا ہے؟ عبادت. کہ یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، ہدیہ بھیج دیا. اب اللہ رب العزت اس سے خوش ہو گئے. اب انسان اس کے بعد اللہ سے سوال کرتا ہے استعانت کا، اور پھر سوال کرتا ہے اللہ سے مدد کا. تو گویا یہ اللہ کی خدمت میں پہلے ہدیہ پیش کرنا ہے، اللہ کا قرب مل جائے، اور اس کے بعد جب آدمی سوال کرے گا تو اس میں قبولیت کی امید زیادہ ہوگی. دوسرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ اس میں انسان کی عاجزی اور تواضع کا بڑا اظہار ہے. انسان کہتا ہے نا ہم عبادت کرتے ہیں، تو اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے، اپنے تذلل کو ظاہر کرتا ہے. تو اس میں عاجزی اور ذلت بہت زیادہ ہے، تواضع ہے، اور وہ اللہ کو مطلوب ہے. اس لیے عبادت پہلے ہے، تاکہ تواضع عاجزی کے بعد جو دعا کی جائے گی وہ دعا اللہ کے ہاں قبول زیادہ ہوگی. ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ انسان کو جتنا قرب اللہ کی عبادت سے ملتا ہے اتنا استعانت سے نہیں ملتا. اللہ زیادہ قریب بندے کے کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ عبادت کے ذریعے ہوتا ہے. اس لیے عبادت کو پہلے لایا تاکہ اللہ کا قرب اس کو زیادہ ملے. عبادت اللہ کو مطلوب ہے، استعانت بندے کو مطلوب ہے. عبادت اللہ کو مطلوب ہے اور استعانت بندے کو مطلوب ہے. تو جو چیز اللہ کو مطلوب ہے اسے پہلے ذکر کیا، اور جو بندے کو مطلوب ہے اسے بعد میں ذکر کیا. عبادت ایسی چیز ہے جو انسان پر ہمیشہ لازم ہے، کبھی بھی عبادت سے خلاصی نہیں ہے. عبادت معاف نہیں ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، نہیں تو بیٹھ کر، نہیں تو لیٹ کر، نہیں تو اشارے سے، لیکن عبادت معاف ہو. تو عبادت ایک ایسی چیز ہے جو ہر صورت میں ہر وقت پر انسان پر لازم ہے. لیکن استعانت کی اس قدر عمومیت نہیں ہے. پھر عبادت کی یوم جزا کے ساتھ خاص مناسبت ہے نا. عبادت کی مناسبت کس کے ساتھ ہے؟ یوم جزا. اب اس سے پہلے کیا ہے؟ مالک یوم الدین. تو اللہ روز جزا میں کس کو بدلہ دے گا؟ جو عبادت کرے گا. اور جو عبادت نہیں کرے گا اللہ سزا دے گا. تو یوم جزا کے ساتھ مناسبت کس کی ہے؟ عبادت کی. اس لیے عبادت کو پہلے لایا. اور اس لیے بھی پہلے لایا، اسلام میں عبادت کا حکم پہلے آیا ہے اور استعانت کا حکم بعد الرسوخ آیا. عبادت کا حکم پہلے آیا اور استعانت کا حکم اس میں راسخ ہونے کے بعد آیا. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر استعانت پہلے ہوتی عبادت بعد میں نا، تو سجا اور قافیہ برقرار نہ رہتا. اب ایاک نستعین و ایاک نعبد ہوتا تو جو قافیہ چل رہا ہے نا، رحیم، رب العالمین، رحمان الرحیم، مالک یوم الدین، یہ جو قافیہ اور وزن ہے یہ برقرار نہ رہتا. تو یہ جتنی میں نے آپ کو توجیحات بیان کی ہیں
اسے علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں، اور امام ابو سعود نے تفسیر ابو سعود میں، اور ابن عاشور نے تحریر و تنویر میں بیان کیا۔ تو یہ ساری وہ وجہ تھیں کہ عبادت کو استعانت پر مقدم کیا گیا۔ استاد ایک ساتھی بار توجہ رکھے، استاد آ جائے تو بتا دیں۔ اگلا عنوان ہے نستعین کی صرفی تحقیق۔ دیکھیں نعبدو کی صرفی تحقیق تو آسان ہے کہ نعبدو صیغہ جمع متکلم ہے عبد یعبدو سے۔ اب نستعین کی صرفی تحقیق کیا ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نستعین اصل میں تھا نستعون، استعونا یستعون سے تھا نستعون۔ تو اب یہاں پر واو کی حرکت عین کو منتقل کر دی اور کسرے کی مناسبت سے واو کو یا سے بدل دیا۔ نستعین تھا، واو کی حرکت عین کو منتقل کی اور کسرے کی مناسبت سے اسے یا سے بدل دیا تو کیا ہوا؟ نستعین۔ تفسیر قرطبی جلد 1 صفحہ 191۔ اب نستعین و استعانت ہے نا، مدد طلب کرنا، تو لکھیں استعانت کی 2 قسمیں۔ نمبر 1 ما فوق الاسباب، نمبر 2 ما تحت الاسباب۔ جو مدد طلب کی جاتی ہیں اس کی 2 قسمیں، ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب۔ ما فوق الاسباب کا مطلب ہے اسباب، جب کوئی چیز اسباب سے بڑھ کر ہو تو انسان اس میں مدد صرف اللہ سے طلب کرتا ہے، غیر اللہ سے اس میں مدد طلب جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں اولاد دینا نہ دینا اس میں صرف اللہ سے مدد طلب ہے، موت دینا حیات دینا یہ صرف اللہ سے ہے، نفع نقصان رزق یہ صرف اللہ سے ہے۔ ایک ہوتا ہے ما تحت الاسباب، کسی سے مدد طلب کرنا، یہ درست ہے۔ مثلا ایک آدمی بوجھ نہیں اٹھا سکتا، 10 کلو سامان ہے، دوسرے کو بولتا ہے وہ اٹھا کے اس کے کندھے پہ رکھ دیتا ہے۔ ایک آدمی نہیں جا سکتا وہاں سے اپنے لیے سامان خریدنے، کسی کو بولتا ہے خرید کے لے آؤ، اس کی مدد کر رہا ہے، یہ ما تحت الاسباب ہے، یہ جائز ہے۔ قرآن کریم میں ہے بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے کہ ما تحت الاسباب آدمی ایک دوسرے سے مدد لے سکتا ہے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیک کاموں کے اندر انسان ایک دوسرے سے مدد طلب کر سکتا ہے، لیکن ما فوق الاسباب میں نہیں ہوگا، وہ صرف کس سے مدد ہوگی؟ اللہ رب العزت سے۔ اب لکھیں استعانت کی 5 قسمیں۔ حضرت مولانا خیر محمد جلندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان خیر المدارس کے بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے آثار خیر، اس کے صفحہ 298 تا 300 میں انہوں نے استعانت کی 5 قسمیں بیان کی ہیں۔ تو استعانت کی 5 قسمیں، استعانت کی پہلی اور دوسری صورت ہے کفر اور شرک ہے۔ پہلی اور دوسری صورت وہ کون سی ہے؟ نمبر 1 پہلی صورت ہے کسی غیر اللہ کو فاعل مستقل اور قادر بالذات سمجھ کر مدد طلب کرنا۔ کسی غیر اللہ کو فاعل مستقل اور قادر بالذات، یعنی آدمی اللہ کے علاوہ کسی کو قادر سمجھ کر اس سے مدد طلب کرے کہ وہ غیر اللہ میری مدد کر سکتا ہے، مجھے نفع نقصان دے سکتا ہے، تو یہ مدد طلب کرنا کفر اور شرک ہے، پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم کسی کو قادر بعطاء الہی مان کر مستقل بالعرض سمجھ کر مدد طلب کرنا، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ نے اس کو ہر چیز کی قدرت دے دی ہے، وہ جس کو چاہے اولاد دے، نفع نقصان دے، تمام امور کے اختیارات اللہ نے اس کو دے دیے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا بھی کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے۔ تیسری صورت اور چوتھی صورت حرام ہے، کفر اور شرک تو نہیں ہے۔ تیسری صورت کیا ہے؟ عقیدے میں اس کو غیر کو نہ مستقل بالذات سمجھے نہ مستقل بالعرض،
لیکن معاملہ اس کے ساتھ مستقل بذات کا کرے، مثلا اس کی قبر کو سجدہ کرے یا اس کے نام کی نظر مانے. یعنی ایک آدمی قبر والے سے مانگ تو نہیں رہا لیکن قبر والے کو سجدہ کر رہا ہے یا اس کے نام کی نظر مان رہا ہے، تو اب یہ جو سجدہ ہے تو اب یہ کرنا اس کے لیے حرام ہے. اگر عبادت کی نیت سے کرے گا تو کفر ہے، عبادت نہیں کر رہا ویسے اس نے اگر اس سے نظر مان لی ہے تو اب ایسا کرنا حرام ہوگا. چوتھی صورت، اگر استعانت بالغیر میں غیر کے مستقل سمجھنے کا ایہام ہو، جیسے روحانیت سے مدد طلب کرنا، تو اگر یہ شخص مستقل نہ سمجھتا ہو لیکن چونکہ مشرکین کا عقیدہ تھا وہ ارواح کو فاعل مستقل سمجھ کر مدد مانگتے تھے، اس وجہ سے یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. پانچویں صورت مباح ہے. جو امور طاقت بشریہ کے تحت داخل ہیں انسان اس میں ایک دوسرے سے مدد طلب کرتا ہے، جیسے کوئی بیمار ہے کسی کے پاس علاج کے لیے جائے، پیاسا ہے پانی مانگے، کسی سے کھانا طلب کریں، تو یہ سب استعانت کی وہ صورتیں ہیں جو ما تحت الاسباب ہیں، یہ جائز ہے. تو خلاصہ یہ ہوا، اگر آدمی کسی کو قادر سمجھے، یہ سمجھے کہ یہ مجھے اولاد دے سکتا ہے، اس کے بعد تمام اختیارات ہیں، وہ بھی کفر ہے. لیکن یہ عقیدہ رکھے کہ اس کو یہ تمام اختیارات دے دیے گئے ہیں اور وہ مستقل بالعرض نفع نقصان دے سکتا، وہ بھی کفر ہے. اور ایک یہ کہ ایک آدمی عقیدہ تو نہیں رکھتا لیکن اس کے نام کی نظر و نیاز مان رہا ہے تو وہ گناہ گار ہے. یا اسی طرح یہ ارواح کے بارے میں عقیدہ کہ وہ انسان کو نفع نقصان دے سکتی ہیں، ارواح ہر چیز پر قادر ہیں اور ان کا آنا جانا ہے اور ان ارواح کو مستقل بذات سمجھ رہا ہے، تو یہ بھی حرام ہے. پانچویں صورت درست ہے کہ انسان ما تحت الاسباب کسی سے مدد طلب کرے.